کشمیر کے برف سے ڈھکے پہاڑوں کے بیچ بسا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، دھاڑ، جہاں ہر چیز میں سکون تھا لیکن ہر چہرے میں اڑاسی بھی۔ یہیں ہر سال سردیوں کے وقت آتی تھی ایک نورانی سی لڑکی سارا۔ وہ شہر کے امیر نواب کی بیٹی تھی، لیکن اس کی اداؤں میں کوئی گھمن نہیں، بس ایک معصومی اور تہذیب تھی جو اس سے سب سے جڑا کرتی تھی۔ سارا ہر سال اپنی نانی کے پاس دھاڑ رہتی تھی، ایک پرانے حویلی جیسی کوٹھی میں، جہاں پرانے وقت کی کہانیاں، قرآنی پیغامات اور سردیوں پرانی تصویریں ہر دیوار پہ زندہ لگتی تھیں۔ اس کی سب سے خاص بات تھی اس کی انوکھی ہرا رنگ کی آنکھیں، جیسے جنت کے باغوں کا رنگ ہو۔ ایک دن جب سارا گاؤں کے چشمے پر وضو کر رہی تھی، اس نے پہلی بار دیکھا ماجد کو، ایک لمبا، سادگی بھرا لڑکا جس کے چہرے پہ روحانی سکون تھا، جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ انسان نہیں، کوئی جن ہو یا کسی قرآنی آیت کا زندہ ترجمہ۔ ماجد کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، نہ ہی گاؤں کے لوگ اس کے بارے میں زیادہ جانتے تھے، بس اتنا کہ وہ ہمیشہ مسجد کے پاس رہتا تھا، ہواؤں کے ساتھ باتیں کرتا تھا، اور جب لوگ اس سے دیکھیں تو کبھی صحراؤں کی خوشبو آتی تھی، کبھی اتنی ٹھنڈک جیسے کوئی روح پاس سے گزری ہو۔ سارا کی پہلی ملاقات میں ہی کچھ تھا جو اس کے دل کو بے چین کر گیا۔ دنیا نے کہا ماجد پاگل ہے یا کسی درگاہ کا مجذوب ہے، لیکن سارا کا دل اس کے نور سے واقف ہو چکا تھا۔ دھیرے دھیرے ان کے درمیان ملنے کے لمحے بڑھنے لگے۔ ماجد صرف اس وقت آتا جب سارا تنہا ہوتی تھی، اور ہر ملاقات قرآنی الفاظوں سے شروع ہوتی تھی۔ ماجد اس سے سورہ رحمان سناتا اور کہتا، فبی ای آلا اے ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھوٹلاؤ گی سارا۔ پہلی بار کسی نے اس سے اس انداز میں دیکھا تھا، بنا چاہنے کے بھی سارا ہر رات ماجد کے بارے میں سوچتی تھی، اس کی باتیں، اس کا حسن، اس کا قرآنی علم، سب کچھ جیسے کسی اور دنیا کا تھا۔ پھر ایک رات جب برف زیادہ گر رہی تھی اور سارا مسجد کے بغل سے گزری تو اس نے ماجد کو سجدے میں دیکھا، اس کی زبان سے ایک اجنبی زبان میں دعا نکال رہی تھی۔ اس رات کے بعد سارا نے نانی سے پوچھا، نانی، ماجد کون ہے؟ تبھی نانی نے ایک راز کھولا، وہ انسان نہیں، ہوا کا جن ہے، ایک روحانی مخلوق جسے صرف وہی دیکھ سکتا ہے جس کا دل پاک ہو۔ تمہارے والد کے زمانے میں بھی لوگ ماجد کا ذکر کرتے تھے کہ ہر پچھلے 20 سال میں ایک لڑکی اس سے ملتی ہے، اور وہ صرف ایک بار آتا ہے۔ سارا کی روح کانپ اٹھی، لیکن اس کے جذبات نہیں بدلے۔ مجید اس سے صرف اس وقت ملتا جب سارا کا دل بالکل پاک ہوتا، نفرت سے خالی اور دنیا کے جذبات سے پرے۔ اب ان کی ملاقات صرف جذبات تک سمت نہیں رہی، مجید نے اس سے روحانی سچیوں سے روشن کرنا شروع کیا۔ اس نے سارا کو قرآنی آیت کا مطلب سمجھایا، پرانے پیغمبروں کے قصے بتائے، اور ہر چیز کو روحانی نظریے سے دیکھنا سکھایا۔ سارا بدل رہی تھی، اس کی دعائیں گہری ہو گئی تھی، اس کی زندگی کے فیصلے اللہ کی رضا پر چھوڑنے لگی تھی۔ لیکن جب سارا کے والد کو پتا چلا کہ وہ ایک انجان لڑکے سے ملتی ہے تو انہوں نے اس سے واپس شہر بلا لیا۔ واپس جاتے وقت سارا نے مجید کو دیکھا اور بس اتنا کہا، اگر اللہ چاہے تو ہم ملیں گے۔ شہر جا کر سارا نے اپنی زندگی دنیا کے حوالے نہیں کی، اس نے حفظ قرآن شروع کیا، روزانہ تہجد میں روتی تھی، اور ہر وقت مجید کے حوالے اللہ سے دعا کرتی تھی۔ 2 سال بیت گئے اور داڑ میں برف کے ساتھ ایک نئی کہانی پھر اتری۔ سارا واپس آئے، اس دفعہ اور زیادہ روحانی نور کے ساتھ۔ اس نے پوری زندگی صرف عبادت میں لگا دی، لیکن ماجد نہیں ملا۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے ماجد صرف ایک دفعہ آتا ہے، لیکن سارا کے دل میں یقین تھا کہ محبت اگر روحانی ہو تو فراق میں بھی ملاقات ہوتی ہے۔ ایک رات جب سارا قبرستان کے پاس سے گزری، اس نے سنا، ہوا سے آواز آئی، ان اللہ مع الصابرین۔ اس نے آنکھیں بند کی اور ماجد اس کے سامنے تھا، لیکن اس دفعہ وہ انسان کے روپ میں نہیں، ایک روح تھا، ایک نور جو اسے کہہ رہا تھا، مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا تھا تاکہ تمہارا دل جنت کے راستے پر لے جاؤں۔ اب تم میری نہیں، رب کی امانت ہو۔ سارا کے چہرے پر آنسو تھے، لیکن مسکرات بھی، اور اس رات اس نے اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر دی۔ وہ دھار میں ایک مدرسہ چلانے لگی،
جہاں صرف لڑکیوں کو قرآنی علم دیا جاتا۔ اس کی ہر بات ماجد کے ذکر سے شروع ہوتی تھی، لیکن آخری لفظ ہمیشہ ہوتا، یا اللہ مجھے وہی راستہ دکھا جہاں تو ہو، چاہے ماجد نہ ہو۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں جب دھاد میں برف گرتی ہے تو ہواؤں میں ایک نور چھپ کر جاتا ہے، اور ایک لڑکی مسجد کے صحن میں بیٹھ کر اس کی یاد میں قرآنی آیتیں پڑھتی ہیں۔ وہ لڑکی سارہ ہے اور وہ نور ماجد۔ محبت انسانی نہیں تھی، روحانی تھی، اور روحانی محبت کا نکاح صرف اللہ کے عرش کے نیچے ہوتا ہے۔ یہ تھی ہوا والی دلہن سیزن 1 کا پہلا حصہ، لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ روحانی محبت کا سفر کبھی رکتا نہیں۔ آگے کیا ہوگا؟ کیا سارہ پھر کبھی ماجد سے ملے گی، یا وہ نور صرف ایک دفعہ ہی آتا ہے؟ اگر آپ بھی چاہتے ہو اس دل چھو لینے والی کہانی کا اگلا حصہ سننا، تو دل سے جوڑیے ہمارے سفر میں، لائک کریے، سبسکرائب کریے، اور ضرور یاد رکھیے یہ صرف کہانی نہیں، ایک دعا ہے۔ ہمارا چینل ہے سنو ذرا، جہاں کہانیاں ہواؤں میں گل جاتی ہیں۔